QS میڈیا پیش کرتے ہیں قرآنی مثالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیوں اور اسلامی بہنوں، قرآنی مثالوں کے اس دروس کے اندر سب سے پہلے اس تعلق سے ایک بنیادی چیز ہم کو اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ مثالوں کے ذریعے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، مثالیں دلیل نہیں ہوتی ہیں۔ مثالوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مشکل ہے، اس کو وہ ثابت ہے تو آسان طریقے سے یا کم وقت میں کم الفاظ کے اندر مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا صرف جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو چیز قرآن میں ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، اس کو ہم مثال کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو ایسا مثالوں کے ذریعے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ویسے اگر میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں، جیسے کوئی آدمی کمزور ہے، دبلا پتلا ہے اور ڈرپوک ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں تو شیر کی طرح ہے، تو وہ شیر کی طرح نہیں ہو جائے گا، وہ تو ڈرپوک ہے، وہ دبلا پتلا ہے، کمزور ہے، وہ کمزور رہے گا، دبلا پتلا رہے گا، خوف کھانے والا رہے گا، وہ شیر کی طرح نہیں ہوگا ہمارے کہنے سے کہ آپ تو شیر کی طرح ہو گئے ہیں۔ شیر کی طرح کب ہوگا؟ جب واقعی وہ شیر کی طرح ہو۔ کوئی آدمی ایسا کوئی مسئلہ جو قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، وہ مثالوں کے ذریعے سے ثابت کرے گا تو اس کی بات صحیح ثابت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بہت ہی اہم اپنے بارے میں مثال بتایا ہے اور کہا اللہ رب العالمین نے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں بیان مت کرو، اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں مت دو۔ کیوں؟ آیت کے اس ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک کا جو مین دروازہ ہے، مین گیٹ ہے، اس گیٹ پہ اللہ نے تالا لگا دیا ہے۔ اگر اس بات کو لوگ سمجھ جائیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، لوگوں اللہ کے لیے مثالیں مت دو، اس تالے پر اگر لوگ پابندی کر لے جائیں تو شرک کے بہت سارے چور دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ شرک کا گیٹ ہے۔ کیا شرک کا گیٹ؟ اللہ رب العالمین کی طاقت، قوت اور اس کی حقیقت کو لوگ نہیں سمجھ پاتے اور نہ سمجھ پائیں گے کم حق ہو۔ اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو مخلوقات سے تشبیہ دینے لگ جاتے ہیں۔ مخلوقات سے تشبیہ دیتے یہ ہیں کہ بھائی مخلوق کا صاحب اولاد ہونا اچھا ہے یا صاحب اولاد نہ ہونا اچھا ہے، یعنی اولاد ہے تو وہ آدمی اچھا مانا جاتا ہے، یہ جس کے پاس اولاد نہیں وہ اچھا مانا جاتا ہے، تو کہتے ہیں اولاد والا اچھا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی بھی اولاد ہے۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر علیہ السلام ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مکہ کے کفار نے کیا کہا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیوں کسی نے بیٹا کہا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا، کسی نے بیٹی ثابت کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو مخلوقات سے تشبیہ دیا، جبکہ اللہ رب العالمین مخلوق نہیں ہے، اللہ تو خالق ہے۔ خالق اور مخلوق میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسی لیے بیان فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ رب العالمین نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اللہ رب العالمین کسی کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے لوگ شرک کے اندر اس وقت مبتلا ہوتے ہیں جب اللہ رب العالمین کو مشابہ قرار دیتے ہیں یا اللہ رب العالمین کو قیاس کرنے لگ جاتے ہیں مخلوقات پر۔ اسی طرح ایک اور مثال جو شرک کا ایک دروازہ ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ نے بند کر دیا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، اپنی ضرورت کی چیزیں اللہ تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین کو راجاؤں، مہاراجاؤں، بادشاہوں اور دنیاوی ججوں کی طرح قیاس کرنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے وزیروں کے گھیرے میں ہوتا ہے، کوئی جج ہوتا ہے وہ وکیلوں کے جھرمٹ میں ہوتا ہے۔ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے ہم کو اس کے وزیروں کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ بادشاہ جھرمٹ میں ہے، چاروں طرف اس کے وزیر ہیں۔ جج تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکتے، ہم اپنی بات جج تک پہنچانے کے لیے وکیلوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ ڈائریکٹ ہم اگر بادشاہ تک پہنچنا چاہیں تو نہیں پہنچ سکتے ہیں، ڈائریکٹ ہم اگر جج تک پہنچنا چاہیں تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ وزیروں کا
وکیلوں کا سہارا لینا پڑے گا. اس لیے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے جھرمٹ میں ہے. اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں اولیاء اور انبیاء کے جھرمٹ میں. یہیں تک ہوتا تو بات تھوڑی سمجھ میں آتی. یہ اللہ کو ایسے لوگوں کے جھرمٹ میں بنا دیا ہے جو دین اور شریعت کا کچھ نہیں جانتے, شریعت کی مخالفت کرنے والے, ان کو بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جھرمٹ میں ہے. اب اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرشتوں کا سہارا لینا پڑے گا. اب اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنی بات, اپنی ضرورت کی چیزیں اللہ تک پہنچانے کے لیے تو ہمیں انبیاء کرام کا سہارا لینا پڑے گا, اللہ کے نیک بندوں کا سہارا لینا پڑے گا. اور جن کو ہم نے بنایا ہے کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کے بھی جھرمٹ میں, ان کا بھی سہارا لینا پڑے گا. اور ظاہر سی بات ہے کوئی وزیر ویسے کام نہیں کرتا ہے, تھوڑا بہت دینا پڑتا ہے, اس کو خوش کرنا پڑے گا نا, تب ہماری بات جلدی پہنچائے گا. جج یعنی وکیل جو ہے ہماری بات کب جلدی پہنچائے گا؟ جب ہم اس کو موٹی رقم دیں گے, اس کو خوش کریں گے. تو ایسے ہی اللہ کے فرشتوں کو خوش کرنا پڑے گا, اللہ کے انبیاء کو خوش کرنا پڑے گا, اللہ کے اولیاء کو خوش کرنا پڑے گا. اور یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے وسیلے کا کام دیتے ہیں, واسطے کا کام دیتے ہیں. اس لیے تھوڑی بہت عبادت ان کے لیے بھی کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کس سے دیتے؟ بادشاہوں سے. بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے بادشاہت کو چلانے کے لیے کچھ قلمدان, کچھ ڈیوٹیز الگ الگ وزیروں کے حوالے کیے رہتا ہے. اس وزیر کو یہ پاور ہے, اس وزیر کے یہ پاور ہے, یہ وزیر یہ کام کر سکتا ہے. تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنا یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اپنے پیاروں کے ہاتھوں میں بانٹ دیا ہے. اب جا کے اللہ تعالیٰ کہتا انہی سے لے لو, جا کے اللہ تعالیٰ کہتا انہی سے لے لو. تو اب ان سے لینے کے لیے ہم کو ان کے لیے بھی نظریں کرنی پڑیں گی, ہم کو ان کے لیے بھی قربانی کرنی پڑے گی, ہمیں ان کو بھی خوش کرنے کے لیے سجدے وغیرہ دینے پڑیں گے. تو اللہ رب العالمین بیان فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ, لوگو اللہ کے لیے مثالیں نہ بناؤ, لوگو اللہ کے لیے مثالیں نہ دو. اس لیے کہ تم کس جرات کے ساتھ اللہ رب العالمین کو بادشاہ جیسا قرار دے دیا, اللہ رب العالمین کو دنیاوی جج جیسا قرار دے دیا. ذرا برابر تم کو شرم نہیں آئی؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. تم نے خالق کو مخلوق کے مشابہ قرار دے دیا, تم نے عالم کو, عالم الغیب کو جاہل کے مشابہ قرار دے دیا. جج کو کیا پتا ہے کیس کیا ہے, جج کو کیا پتا ہے حق پر کون ہے, جج کو کیا پتا ہے حادثہ کیا ہوا, بادشاہ کو کیا پتا ہے جو آ رہا ہے اس کو کیا چاہیے, پتا ہے بادشاہ کو. وزیر تو اس میں نمک مرچ لگا کے کچھ اپنی طرف سے بھی ڈال دیتا ہے, اور وکیل کا کام ہی تو یہی ہوتا ہے. تو بادشاہ الگ ہے اور اللہ رب العالمین الگ ہے. جج کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں قرار دیا جا سکتا, کیونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے, جو جج ہوتا ہے, اس کو حقیقت کا پتہ, اللہ تعالیٰ ایسا ہے. بادشاہ کو کب حقیقت پتہ چلے گی؟ جب وزیر آ کے بتائے گا. جج کو حقیقت کا علم کب ہوگا؟ جب وکیل آ کے بتائے گا, اور وکیل جیسا بتائے گا جج ویسا ہی اس کو حقیقت سمجھے گا, چاہے اس کا حقیقت سے دور دور کا واسطہ نہ ہو. اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا کوئی کر سکتا؟ نبی آ کے بتائیں گے اللہ تعالیٰ ایسا ہوا, تب اللہ کو پتہ چلے گا نعوذ باللہ. فرشتے آ کے بتائیں گے اللہ تعالیٰ فلاں جگہ ایسے ہوا, تب اللہ کو پتہ چلے گا نعوذ باللہ. اللہ کے اولیاء آ کے اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ فلاں بندہ ہے, اس کو بیٹا چاہیے, اس کو بیٹی چاہیے, وہ پریشان حال ہے, اس کی پریشانی کو دور کرنا, تب اللہ کو پتہ چلے گا. استغفر اللہ, ما قدر اللہ حق قدرہ, تم نے اللہ رب العالمین کی قدر کی نہیں, اللہ رب العالمین کے مقام مرتبے کو تم نے جانا نہیں, تم نے ایک کمزور کو اللہ کے مشابہ قرار دے دیا. ارے بھائی بادشاہ کمزور ہے, حد درجہ کمزور ہے, جج حد درجہ کمزور ہے, وہ کسی کے دباؤ میں آ کے کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس وقت تو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. جج بھی کسی کے دباؤ میں رہتا ہے, اور بادشاہ بھی کسی کے دباؤ میں رہتا ہے, وہ چاہے اس کا اپنا رشتہ دار ہو پریشر ڈالنے والا, لیکن اللہ رب العالمین کسی کے پریشر میں آنے والا ہے؟ اللہ کے اوپر کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے؟ یعنی کوئی ٹک ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو سمجھایا, اے اللہ کی بندو فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں نہ دو. جو چیز ثابت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیز ثابت نہیں ہے, اس کو مثالوں کے ذریعے سے ثابت نہ کرو, اس کو شعر و شاعری کے ذریعے سے ثابت نہ کرو. تمہارے شعر و شاعری کے ذریعے سے, تمہارے بہترین مثالوں کے ذریعے سے جو چیز باطل ہے وہ حق نہیں ہو سکتی ہے. اور اللہ رب العالمین کے بارے میں تم کو جاننے کا جو وسیلہ ہے, اللہ رب العالمین کی حقیقت, اللہ رب العالمین کی عظمت اور طاقت اور قوت کو جاننے کا جو سورس ہے, وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تم کو جتنا بتلا دیا نا اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ چھوڑ کر کے کسی اور ذریعے سے، کسی اور کی پگ ڈنڈیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مثالیں ڈھونڈنے لگ جاؤ گے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے لگ جاؤ گے، تو ہاتھ میں سوائے گمراہی کے کچھ اور آنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ اس آیت کریمہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کے لیے مثالیں کیوں نہ بیان کی جائیں، اللہ کے لیے مثالیں کیوں نہ دی جائیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ حقیقت کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، اور تم کو حقیقت معلوم نہیں ہوتی ہے، مخلوق کو حقیقت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، اور اللہ کے علاوہ اللہ رب العالمین کو جس سے بھی مثالوں دو گے وہ اللہ کی مخلوق ہی ہوگی، کیونکہ خالق صرف اکیلے ہے۔ جب بھی اللہ کی مثالیں دو گے تو مخلوق سے دو گے، اور خالق مخلوق سے مثالیں نہیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ شرک کا مین گیٹ تھا جو اللہ رب العالمین بند کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو قرآن کریم کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے اندر جو تو نے اپنے بارے میں بتایا ہے، رب العالمین ہمیں اسی پر اکتفا کرنے کی، اسی پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گمراہ زدہ مثالوں کے ذریعے سے جو تیری صفات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ شرک کے چور دروازے کھولتے ہیں، رب العالمین تمام مسلمانوں کو اس شرک کے چور دروازے کو سمجھ کر کے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔